فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نامی کتاب اصلاح المجالس والمحافل، مصنف علامہ محمد حسین صاحب قبلہ نجفی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 7 پڑھیں گے۔ بانیان کرام و سامعین عظام کے آداب داہگانہ کا بیان، صفحہ نمبر 89 دوسرا ادب۔ جن مجالس میں بعض امور شنیعہ مثل کذب و افطراء علی المعصومین، توہین و ہجو مومنین و اغنا و سرود کے ساتھ حتم کے دین کی جائے، بانیان کرام اور سامعین عظام کا فرض ہے کہ پہلے تو ان کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اگر ان کی اصلاح کرنے سے قاصر ہیں تو ایسے لوگوں کا مقاطعہ کریں، اور نہیں تو کم از کم ایسی مجالس میں شرکت نہ کریں۔ خداوند عالم نے اپنی کتاب میں یہ حکم نازل کیا کہ جب تم دیکھو کہ آیات خداوندی کا انکار اور ان کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے تو تم ان کے پاس نہ بیٹھو جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو، ورنہ تم بھی انہی کی طرح سمجھے جاؤ گے۔ خداوند عالم نے اہل ایمان کی یہ تعریف کی ہے کہ وہ زور کے مقام پر حاضر نہیں ہوتے۔ زور کی تعریف یا تفسیر کذب و غنا سے کی گئی ہے، لہٰذا جہاں جھوٹ اور راگ کا ارتکاب ہوتا ہو وہاں اہل ایمان کو شامل نہیں ہونا چاہیے۔ کبریت احمر میں بحوالے اختصاص شیخ مفید علیہ رحمہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، جس کا خلاصہ ہے کہ غلط کار لوگوں کو پہلے تو بذریعہ واعظ و نصیحت غلط کاریوں سے باز رکھنے کی کوشش کرو، لیکن اگر وہ باز نہ آئے تو ان کے ساتھ ہم نشینی کرنے سے اجتناب کرو۔ اعمالی شیخ مفید علیہ رحمت میں باروایت سلمان جعفری حضرت امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے۔ سلمان کا بیان ہے، آج جناب نے میرے والد کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، میں نے تمہیں عبد الرحمن بن یعقوب کے پاس بیٹھا ہوا کیوں دیکھا؟ جبکہ وہ خداوند عالم کو محدود سمجھتا ہے، حالانکہ خداوند عالم محدود و محاط نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا، تم دو کاموں میں سے ایک کرو، یا تو اس کی ہم نشینی ترک کر کے ہماری صحبت اختیار کرو، یا پھر ہماری ہم نشینی چھوڑ کر اس کی صحبت اختیار کرو۔ راوی کہتا ہے، میرے والد نے عرض کیا کہ اگر میں اس کے نظریے کے قائل نہ ہوں تو پھر بھی مجھے اس کے پاس بیٹھنے میں کیا حرج ہے؟ آج جناب نے فرمایا، کیا تم اس بات سے خوف نہیں کرتے کہ عذاب الہی نازل ہو اور تم اہل بزم کو اپنی لپیٹ میں لے لے؟ جس طرح حضرت موسیٰ کا وہ صحابی جس کا باپ کافر اور فرعون کے اصحاب میں سے تھا، اپنے باپ کو پند و نصیحت کرنے گیا اور قوم میں فرعون کے ساتھ غرق ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے جناب جبرائیل سے اس کے متعلق استفسار کیا۔ جبرائیل نے بتایا کہ وہ غرق ہو گیا، خدا اس پر رحم کرے۔ اگرچہ وہ اپنے باپ کے مذہب پر نہ تھا، مگر جب عذاب الہی نازل ہوتا ہے تو جو شخص مجرم کے نزدیک ہو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو اچھی مجلس میں بیٹھنے اور بری بزم سے اجتناب کرنے کے بارے میں جو زرعی وصیت فرمائی تھی، اس کا تذکرہ قبل ازیں ہو چکا ہے۔ فراج نیز سابقہ اوراق میں ہم بعض علماء اعلام کے فتاویٰ کو بھی نقل کر چکے ہیں۔ اگر پڑھنے والا نہ اہل ہو اور نہ ہی علماء و مجتہدین کی طرف سے اسے نقل احادیث کی اجازت حاصل ہو تو اس کی مجلس میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے، مگر افسوس ان زرعی نصائح پر عمل کرنے والے کہاں سے آئیں۔ اہل منبر کی حالت کس قدر تعجب خیز ہے کہ وہ مخلص و منافق اور اچھے و برے میں تمیز نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اس فن میں جو کتب معتبرہ لکھی گئی ان کا مطالعہ کرتے ہیں، اور اگر کبھی کوئی کتاب دیکھ بھی لے تو اس میں کما حق و غور و فکر نہیں کرتے، بلکہ باہمہ اس طرح بے باکانہ طور پر منبر پر چڑھ جاتے ہیں کہ گویا وہ
صاحبان مشہور فصیح و بلیغ خطیب کے باپ ہیں۔ اس سلسلے میں وہ کسی شخص حتیٰ کہ بڑے بڑے راسخ فی علم علماء و فضلہ سے بھی شرم و حیا نہیں کرتے، بلکہ سب کو جھاڑیاں تصور کر کے جو مزخرفات و خرافات چاہتے ہیں بیان کرتے ہیں۔ خداوند عالم ہم کو اور ان کو اس بری خصلت سے محفوظ رکھے، کیونکہ یہ خصلت بہت مہلک ہے۔ خلاصہ مطلب ہے کہ اہل منبر کو لازم ہے کہ سب سے پہلے تو مجلس خوانی کے مبادی و مقدمات کو کما حقو حاصل کریں، پھر اس کے آداب و وظائف کی رعایت کریں، بعد ازاں اپنے تئیں اخلاق حسنہ سے متصف اور اخلاق رذیلہ سے پاک کریں، اور یہ سب کچھ حلال و حرام میں خدا کی اطاعت کرنے کے بعد عمل ملائیں۔ اسی کا نام تقوی و پرہیزگاری ہے۔ خدا فرماتا ہے سوائے اس کے کہ نہیں کہ خدا صرف متقیوں کا عمل قبول کرتا ہے۔ اس بزرگ کی یہ فرمائش آویزہ گوش بنانے کے قابل ہے۔ تیسرا ادب، جب مجلس عزا میں شرکت کریں تو دنیا و مافیہ سے غافل اور تمام خیالات و تفکرات سے فارغ القلب ہو کر بیٹھیں، اور کہنے والے کی بات کو کان لگا کر بڑی توجہ اور پوری انہماک سے سنیں، تاکہ گوہر مقصود سے اپنے دامن کو پر کر سکیں۔ ارشاد قدرت ہے، اے رسول میرے ان بندوں کو بشارت دے دو جو ہر کہنے والے کی بات کو کان لگا کر سنتے ہیں، پھر اس میں سے جو عمدہ بات ہو اس کی پیروی کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو خداوند عالم ہدایت کرتا ہے، اور یہی لوگ صاحبان عقل ہیں۔ منیت المرید میں حضرت شہید ثانی علیہ رحمہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آج جناب نے فرمایا، ایک شخص نے سرکار رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، علم کیا ہے؟ کتاب کا حوالہ ہے وار الانصاف، خاموشی اختیار کرنا۔ سائل نے عرض کیا، ثم پھر کیا؟ فرمایا، توجہ سے سننا۔ سائل نے عرض کیا، پھر کیا ہے؟ اسے یاد کرنا ہے۔ سائل نے کہا، پھر کیا؟ فرمایا، نشر و اشاعت کرنا۔ اس حدیث شریفہ میں تحصیل علم کے طریقے ثلاثہ بتلانے کے ساتھ ساتھ چوتھی مرتبہ پر اس پر عمل کرنے، یعنی اپنی اصلاح احوال کے بعد پانچویں مرتبہ پر اس کی نشر و اشاعت کرنے اور بنی نوع انسان کی اصلاح و احوال کا بیڑا اٹھانے کا ذکر فرمایا ہے۔ مگر آج اہل منبر کی اکثریت کا یہ عالم ہے کہ نہ ان کے پاس دولت علم ہے اور نہ ہی نعمت عمل، مگر اصلاح قوم اور تبلیغ دین کا دوران کا درد ان کو آرام و اطمینان سے بیٹھنے نہیں دیتا، یعنی ہر صبح سفر، ہر شام سفر۔ ایسے لوگوں پر یہ مثل صادق آتی ہے، خود میاں فضیحت و دیگر نصیحت، مگر ارباب بصیرت جانتے ہیں کہ خفتہ اور راختہ کے کند بیداری روایت میں ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے حق میں یہ تحدید وارد ہوئی ہے۔ بہت سے قاری قرآن ایسے بھی ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ چوتھا ادب، کسی بھی مجلس عزا میں شمولیت کرنے سے ان کو علمی یا مالی یا کسی اور قسم کا ترفیع اور تکبر مانے نہ ہو، اگرچہ پڑھنے یا پڑھانے والا ان سے کم مرتبہ ہی کیوں نہ ہو، اور فقراء و مساکین کے ساتھ بیٹھنے سے پرہیز نہ کریں، کیونکہ علاوہ اس کے کہ بعض اوقات انسان اپنے سے کمتر اور کم علم و فضل رکھنے والوں سے بھی علمی و عملی استفادہ کر لیتا ہے۔ ایسی مجالس مبارکہ میں شرکت کرنا ہی عبادت خدا اور باعث خوشنودی رسول و ائمہ ہدیٰ ہے۔ نیز اس میں تواضع پائی جاتی ہے، اور تواضع کرنے والوں کو خداوند عالم بلندی درجات عطا فرماتا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو فروتنی کرتا ہے اسے خدا بلند کرتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے اسے خدا پست کرتا ہے، اور مخلوق خدا کو حقیر و صغیر سمجھنا سراسر تکبر ہے۔ وہ بزرگوار جو علت غائب ممکنات اور باعث تخلیق موجودات ہیں، ان کی سیرت طیبہ کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا چاہیے۔ چنانچہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سوائے اس کے کہ نہیں کہ میں بندہ خدا ہوں، زمین پر بیٹھ کر روٹی کھاتا ہوں، صوف کا درشت لباس پہنتا ہوں، اونٹ کا گھٹنا خود باندھتا ہوں، کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹتا ہوں اور غلام کی دعوت قبول کرتا ہوں، یہ ہے کہ میرا طریقہ، پس جو شخص بھی میرے طریقے سے روگردانی کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ کبریت احبر۔
بلخی روایت راوی بیان کرتا ہے کہ میں سفر خراسان میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے ہمرکاب تھا۔ جب کھانے کا وقت آیا تو آن جناب نے اپنے سب غلاموں کو، جن میں بعض حبشی غلام بھی تھے، اپنے ہمراہ دسترخوان پر بیٹھا لیا۔ میں نے عرض کیا اچھا ہوتا اگر آپ ان غلاموں کے لیے علیحدہ دسترخوان کا انتظام فرماتے۔ آپ نے فرمایا خدا ایک دین، ایک ماں، ایک باپ، ایک اور جزا و سزا کا دار و مدار اعمال پر ہے۔ پھر یہ تکبر معنی وارد، منت الاعمال وغیرہ۔ تکبر باعث دخول جنت ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جس شخص کے دل میں ذرا بھر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اسی لیے کافی۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص کسی جہنمی آدمی کو دیکھنا چاہے وہ ایسے بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھ لے جس کے روبرو ایک گروہ تعظیماً کھڑا ہو۔ کبریت احمر۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ بزم رسالت سجی ہوئی تھی، شمع رسالت کے پروانوں سے مجلس چھلک رہی تھی کہ ایک مالدار صحابی کے پہلو میں ایک تباہ حال غریب صحابی بیٹھنے لگا۔ امیر نے اپنے دامن کو لپیٹا اور سمیٹ گیا۔ حضرت نے منظر دیکھ کر غضبناک نگاہوں سے اس مالدار کی طرف دیکھا اور فرمایا کیا اس فقیر کا فقر و فاقہ تیری طرف آ رہا تھا؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا تیرا مال و منال اس کی طرف جا رہا تھا؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا پھر تو نے اس سے پہلو تہی کیوں کی؟ عرض کیا یا رسول اللہ میرا ایک ہمنشین ہے، نفس سے امارہ یہ شیطان رجیم، جو میری نظر میں ہر قبیح امر کو اچھا اور ہر اچھی چیز کو برا کر کے پیش کرتا ہے۔ میری یہ حرکت بھی اس کی انگیخت کا نتیجہ ہے۔ میں معذرت طلب کرتا ہوں اور اس لغزش کے عوض اپنے اس دینی بھائی کو اپنا نصف مال پیش کرتا ہوں۔ حضرت نے اس غریب سے استغفار کیا کہ کیا خیال، اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جناب نے سبب دریافت فرمایا۔ اس نے عرض کیا مبادہ مال و دولت کے گھمنڈ میں میری بھی یہی کیفیت ہو جائے جو میرے اس مالدار بھائی کی ہے۔ تفسیر مجموع البیان و صافی وغیرہ۔ حضرت امام حسن و امام حسین اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے حالات میں الگ الگ مذکور ہے کہ یہ بزرگوار چند ایسے فقراء و مساکین کے پاس سے گزرے جو چادر پر نان خشک کے چند ٹکڑے پھیلا کر کھا رہے تھے۔ ان حضرات نے ان کو سلام کے مساکین نے جواب دیا۔ سلام کے بعد ان کو دعوت طعام دی۔ یہ ذوات قادثہ سواریوں سے اتر کر ان کے ہمراہ زمین پر بیٹھ گئے اور روزے کا با روایت طعام صدقے کا عذر کر کے ان کے ساتھ شمولیت سے معذوری ظاہر کی، اور پھر ان مساکین کو اپنے ہاں دعوت دے کر پرتکلف طعام سے ان کی تواضع فرمائی۔ یہ واقعہ تمام کتب سیر و تواریخ میں مستور ہے، مگر آج یہ حالات ہے کہ عمرہ اور دایان غریب و غربا اور مساکین کے مجالس میں شرکت کرنا اپنی توہین اور باعث کسر شان تصور کرتے ہیں، اور اس طرح جہاں وہ ثواب بھائی بے پایا سے محروم ہوتے ہیں وہاں بوجہ تکبر ہلاکت اخروی کے سامان بھی فراہم کرتے ہیں۔ بلکہ حالات اس سے بھی بدتر ہو چکے ہیں۔ خود پڑھنے والوں کی اکثریت غربا و مساکین کے ہاں مجالس پڑھنے سے پہلو تہی کرتی ہے اور انہیں اس سعادت عظمیٰ کے حاصل کرنے کا موقع ہی نہیں دیتی، اور اگر حسن اتفاق سے کوئی تاریخ خالی ہو اور ان لوگوں کے اصرار سے مجبور ہو کر وعدہ قبول کر بھی لیں تو اگر اس استثناء میں کسی اچھی جگہ سے دعوت آ جائے جہاں سے زیادہ رقم ملنے کی توقع ہو تو سابقہ وعدہ غریب کی دل شکنی سے اور رسوائی کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے۔ کتاب کا حوالہ سابقہ دعوت کو منسوخ قرار دے کر اس دعوت پر چلے جاتے ہیں اور اپنے کتاب کا طرف چلتے ہیں۔ حالانکہ وعدہ خلافی سنگین اخلاقی جرم ہے جو اہل ایمان کے شایان شان نہیں ہے، بخلاف اس کے کہ عمرہ و اعیان کی دعوت کے اشارے کے منتظر رہتے ہیں، جھٹ دعوت پٹ قبولیت۔ یہ لوگ ان کی کاسہ لیسی اور خوشامد و خوشنودی اور ان کی کوٹھیوں کے طواف کرنے کو اپنے لیے سرمایہ عز و افتخار سمجھتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسے ہی لوگوں کے حق میں یہ وعید و تحدید وارد ہوئی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بعض اہل علم ایسے ہوتے ہیں جو اپنے علم و فضل کو مالداروں کے پاس رکھنا چاہتے ہیں اور غربا و مساکین کو اس سے کچھ حصہ نہیں دینا چاہتے۔
ایسے لوگ جہنم کے تیسرے طبقے میں ہوں گے۔ خصائل الشیخ: جب علماء کو عمرہ کی چوکھٹ پر جب بس سائی کرتے ہوئے دیکھو تو کہو یہ بہت برے علماء ہیں، اور جب عمرہ کو علماء کے دروازوں پر دیکھو تو کہو کہ وہ بہترین عمرہ ہیں۔ پانچواں ادب: اہل ایمان کو چاہیے کہ ان مجالس عزا میں بڑے خشوع و خضوع اور ادب و احترام کے ساتھ شریک ہوں۔ ان کی شکل و صورت اور وضع و قطع سے ان کا سوگوار ہونا ظاہر ہو، ہویدہ ہو۔ شور و شب، گالی گلوچ، شکوہ و شکایت، نقل و حکایت سے اجتناب لازم ہے، غرض کہ ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جس سے ان کے سوگوار ہونے پر ناخوشگوار اثر پڑے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ نیکی برباد، گناہ لازم معاملہ ہو جائے۔ ان کے لیے خدا کی طرف سے وہ وامر ظاہر ہو گیا ہے، ان کے لیے خدا کی طرف سے امر ظاہر ہو گیا ہے جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے۔ تفسیر میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی فرمایا کہ اس سے مراد وہ اعمال ہیں جن کو یہ لوگ نیکیاں خیال کرتے تھے، لیکن انجام کار انہوں نے ان کو برائیوں سے کے پلڑے میں پایا۔ بھلا وہ مجلس سننے والے کمبخت جن کی نظریں بجائے پڑھنے والے کی طرف دیکھنے کے ناظمات کا نظارہ کرنے میں مشغول ہو، جن کی توجہ بجائے فضائل و مسائل سننے کے اپنے جسم و لباس کی بناوٹ و سجاوٹ کی نوک پلک سنوارنے کی طرف مبذول ہو، جن کی ڈیل ڈول سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ الیاذ باللہ کسی میلہ مسرت میں شریک ہیں، نہ کہ مجلس عزا میں، اور مومنات ماشاءاللہ اس سلسلے میں مومنین سے بھی 2 ہاتھ آگے دکھائی دیتی ہیں۔ بھلا وہ بانیان و بانیات مجالس جو خلاف شرع طریقوں سے کمایا ہوا روپیہ خرچ کر کے مجالس منعقد کریں، آیا ان کا یہ عمل بارگاہ کردگار میں قابل قبول ہو سکتا ہے؟ آیا ایسا عمل بارگاہ معصومین میں باعث تقرب و لائق و پذیر ہو سکتا ہے؟ لیکن رونے کا مقام تو کہ جہاں ممبر رسول اور حسینی اسٹیج پر جانے والے بعض نالائقوں کی یہ حالت ہو کہ میں ایام محرم الحرام میں وہ بجائے وائز یا ذاکر حسین معلوم ہونے کے اپنی وضع و قطع و شکل و صورت اور ڈیل ڈول سے کسی تھیٹر کے ایکٹر معلوم ہوتے ہوں، وہاں اگر سامعین یہ حالت نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی؟ اگر آج قوم میں یہ شعور و اخلاص پیدا ہو جائے کہ ہم اسی ذاکر یا واعظ کو سنیں گے اور اسی کو ممبر پر قدم رکھنے دیں گے جس کی وضع و قطع کم از کم ایک شریف مسلمان کی سی ہوگی، تو دیکھیے ایک ہفتے میں پڑھنے والے اپنی اصلاح کرتے ہیں یا نہ۔ اور اسی طرح اگر پڑھنے والوں کو یہ توفیق ہو کہ وہ یہ عزم بالجبر کر لیں کہ جن لوگوں کا ذریعہ معاش کھلا ناجائز و حرام ہے، ان کے نہ مجلس عزا پڑھیں گے، نہ ان کے یہاں کھانا کھائیں گے، اور نہ ان سے کوئی نذرانہ قبول کریں گے، تو دیکھیے وہ اصلاح احوال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ نہیں۔ لیکن نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ جب سے مجالس عزا نے پیشے کی حیثیت اختیار کر لی اور پڑھنے والوں نے پیشہ وروں کی، اور انہی پر ان کی معاش کا انحصار ہو گیا، اس وقت سے مجالس کا رنگ بدل گیا اور ان کی افادیت ختم یا بالکل کم ہو گئی ہے۔ بھلا جس پڑھنے والے کی نظر بانی مجلس کی جیب پر لگی ہوئی ہو، اس سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ خدا اور رسول کا کوئی ایسا حکم بیان کرے گا جس سے بانی کی پیشانی پر بل آئے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مجلس پڑھنے والوں کا کوئی اور ذریعہ معاش ہونا چاہیے۔ بہرحال ان کو چاہیے جو چاہیں جائز ذریعہ معاش اختیار کریں، مگر خدا کے لیے سید الشہداء کے خون اقدس کی تجارت نہ کریں۔ چھٹا ادب: اگر مجلس عزا کسی مسجد یا کسی مشہد مقدس میں ہو تو اس میں جنب اور حائض کو شامل ہونے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ مساجد میں جنب اور حائض کا داخل ہونا شرعاً حرام ہے، اور بنابر احتیاط مشاہدہ مقدمے کا یہی حکم ہے۔ ساتواں ادب: معصومین کے مصائب پر بالعموم اور مصائب سرکار سید الشہداء پر بالخصوص گریہ و بکا کرنے سے جو بھی حساب اجر و ثواب ملتا ہے، اس کے متعلق رسالے کی ابتدا میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، لہٰذا اہل ایمان کو چاہیے کہ سعادت عظمیٰ کو ضرور حاصل کریں، اور اگر کسی
وقت سوئے اتفاق سے رونا نہ آئے تو کم از کم صدقے دل سے رونے والوں کی شکل و صورت ہی بنائیں تاکہ مشمول عنایات الہیہ و توجیہات نبویہ و علویہ ہوں۔ مذکورہ بالا اتمام پر متعدد ایسی احادیث درج کی جا چکی ہیں جن میں تباکی کا بکا کی طرح اجر و ثواب وارد ہوا۔ شیخ توسی مکارم الاخلاق نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے جناب ابو ذر غفاری سے فرمایا، اے ابو ذر، جو شخص رو سکتا ہے وہ تو روئے، اور جو نہیں رو سکتا وہ اپنے اندر حزن و ملال پیدا کرے اور رونے والے کی شکل و صورت بنائے، کیونکہ سخت دل خدا سے دور ہوتا ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کو اس بات کا شعور نہیں ہوتا۔ علم و اخلاق میں یہ امر مبرہن و محقق کیا جا چکا ہے کہ بعض اخلاقی جمیلیت طبعی ہوتے ہیں اور بعض کسبی، یعنی ان کو بتکلف حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں متعدد روایات وارد ہوئی ہیں، چنانچہ ایک روایت میں وارد ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو حلم و بردبار نہیں ہے تو بزور تکلف اس صفت جلیلیہ کو حاصل کر، کیونکہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنے تئیں کسی قوم کے مشابہ بنائے اور پھر وہ اسی قوم میں شمار نہ ہو، بلکہ انہی جناب سے تو یہاں تک مروی ہے کہ جو شخص بتکلف اپنے آپ کو حلیم نہ بنائے وہ حلیم بن نہیں سکتا۔ ایسا کرنے سے رفتہ رفتہ گریہ و بکا بلکہ صالحہ بھی حاصل ہو جائے گا، اور گریہ و بکا کا اجر و ثواب بھی مل جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ 8واں ادب، جب مجالس عزم منعقد ہوں اور اس جگہ کی حیت و شکل ایسی ہونی چاہیے کہ اس سے حزن و ملال کے آثار واضح و اشکار ہوں اور شریک بزم کے طور پر رنج و علم کے علائم ظاہر ہونے لگیں، لہذا ایسی ہر قسم کی آرائش و زیبائش سے قطعاً پرہیز کرنا چاہیے جس سے بجائے حزن و ملال کے الٹا دنیاوی جاہ و جلال اور ظاہری شان و شوکت کی نمائش ہوتی ہو، کیونکہ یہ مجلس عزا ہے نہ کہ آرائش گاہ، یہ مقام حزن و ملال ہے نہ مکان جمال و جلال، یہ جائے زہد و تقوی ہے نہ جائے نمود و ہوا۔ یہاں جمع ہو کر سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آئمہ ہدیٰ اور بالخصوص حضرت سید عالم فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کو پرسہ دینا مقصود ہے، نہ کہ اپنے عز و وقار کا اظہار، لہذا یہاں مظلوم ہم و غم کو جمع کرنا چاہیے۔ 9واں ادب، مجالس میں حسب توفیق شیرینی وغیرہ بھی تقسیم کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے وہ اجر و ثواب کی جو بعض احادیث قدسیہ میں وارد ہیں کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اپنے رسول و دختر کے فرزند حضرت امام حسین کی محبت میں کچھ طعام ایک درہمی میں خرچ کرے، میں اس کے ایک درہم کے عوض اس کو 70 درہم کی برکت دوں گا، اور وہ عافیت کے ساتھ آرام کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا، اور میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ امر بعض وجوہ کی بنا پر مذہب و ملت کی ترویج و ترقی کا باعث بھی ہے۔ مشاہد و شاہد ہے کہ کئی حقیقت نا آشنا لوگ اور عام بچے اسی شیرینی کے لالچ میں آ کر شریک مجلس ہو جاتے ہیں، اور جب کلمہ حق ان کے گوش گزار ہوتے تھے اس سے متاثر ہو کر مذہب حق اختیار کر لیتے ہیں، جیسا کہ کئی مقامات پر اہل ثروت و بصیرت نے اسی طریقہ کار کو اپنانے سے مذہب حق کی بے حد نشر و اشاعت کی ہے۔ 10واں ادب، بانیان کرام اور سامعین مقام کے عزائم کے آداب و وظائف میں سے جو اہم وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان مجالس عزائم میں صرف چند اشک غم بہانے اور بعض مظاہرے غم کا مظاہرہ کرنے کو ہی ان مجالس و محافل کے انعقاد کا اصلی مقصد تصور نہ کریں، بلکہ اصلی مقصد اسوہ حسینی کی تحمید و تعیسی کو قرار دیں اور مقصد شہادت حسین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی یہی اصل و حقیقت ان مجالس و محافل کے انعقاد کا مقصد و اقصا ہے۔
اور ان کی روح رواں. اس سلسلے میں ہم ایک بار پھر مجاہد اعظم کے محقق مصنف کے کلام حق ترجمان کو ہدیہ ناظرین کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ یہ سید بزرگوار اپنے جد نامدار حضرت سرکار سید الشہداء علیہ السلام کے مقصد شہادت پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کیا حسین کی شہادت سے صرف یہ غرض تھی کہ کچھ رونے والے پیدا ہو جائیں اور بس کیا حسین نے اتنی انسانی طاقت برداشت سے بالاتر مصیبتیں فقط اس لیے اٹھائی تھی کہ ان کے نام پر سبیلیں لگائی جائیں، شیرینی تقسیم و علم و تابوت نکالے جائیں. بہت افسوس کے ساتھ کہ بہت ہی میٹھا ہوا ہے یہاں پہ اور پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے. آگے چلتے ہیں، اس پیراگراف کو چھوڑ دیتے ہیں. مگر کس قدر افسوس ہے کہ ہماری دنیا ایک مرکز اخلاق اور پیشوائے ملت بنی ہوئی ہے. نہیں معلوم ہوتی مگر کس قدر افسوس ہے کہ ہماری دنیا ایک مرکز اخلاق اور پیشوائے ملت کی بنائی ہوئی نہیں معلوم ہوتی. اس قدر جہالت اور اس قدر نخوت، اس قدر خود غرضی، اس قدر عیسیٰ رسانی کے غصب حقوق، اس قدر ایثار اور قربانی کا محاصل صرف یہ نہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک جگہ جمع ہو کر حقہ پئیں، کچھ شیرینی بانٹیں، اشعار رزم و بزم کا لطف اٹھائیں، کچھ ذاکرین کے مخصوص انداز دیکھ لیں، ذرا فاتحانہ انداز سے دائیں بائیں دیکھیں اور لوگ اپنے اشعار پر ناز کریں کہ ہم نے کچھ وقت اس مشغلے میں صرف کر دیا. ایسا خیال حسین پر اس سے بھی بڑھ کر ظلم ہے جو کربلا میں واقع ہوا. حسین کی شہادت حقاق کرنا اور شہادت حقاق کے حق اور ابطال باطل کے واسطے ہے. اسلام نے ملت اسلام کے جہاز کی اس وقت ناخدائی کی جب وہ فسق و ارادت کے طوفانوں جھونکوں سے ڈگمگا رہا تھا. حسین نے اسلام کا عملی مثالیہ بن کر ہم کو اثار اور علو نفس سے استقلال، تسلیم و رضا، صبر، حمایت حق، سیانت شریعت، خلق و کرم، ہمدردی، رحم اور ادائے فرض کی تعلیم دی. مگر یہ تو بتائیے کہ ہم میں کتنے ایسے ہیں جو مذکورہ بالا صفات و احکام پر عمل کرتے ہیں؟ صرف فرائض ہی کو لے لیجیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جمعہ، جماعت، تلاوت قرآن ہم میں کس قدر ہے. کس قدر شرم کی بات ہے کہ حافظ قرآن ہونا تو درکنار، قاری قرآن بھی بہت کم ملیں گے. نماز جماعت اور نماز جمعہ سے تو غرض ہی کیا. اتباعت عالیات کی زیارت کو اگر سو جائیں گے، زیارت کو آ کر سو جائیں گے تو حج کو 5 بھی نہیں. اتباعت عالیات کی زیارت کو اگر سو جائیں گے تو حج کو 5 بھی نہیں. امام باڑوں کی عمارتیں شالیشان ہیں، ہزاروں روپے کا شیشہ آلات وغیرہ موجود ہے، مگر مساجد ویران پڑی ہیں. اول تو مسجد میں نماز کی پابندی نہیں ہے، اگر ہے بھی تو کوئی کسی وقت آیا نماز پڑھ کر گیا، کوئی کسی وقت بھی آیا نماز پڑھ کر گیا، کسی وقت 2 آ گئے، کسی وقت 4. مجالس کی ترتیب اور روشنی اور تکلفات کی افراد ذاکرین کی خدمت اور شیرینی کی تقسیم پر دل و جان سے روپیہ صرف کرنے کو تیار ہیں، مگر زکوٰۃ و صدقات سے سروکار ہی نہیں. ایسی حالت میں ان کا ادائے پیروی حسین اس شخص سے بلند درجے پر نہیں جو مسلمان ہی نہ ہو. کوئی شخص آنسوؤں کے چند قطروں یا منہ بسور دینے سے وہ بڑا انعام حاصل نہیں کر سکتا جسے جنت کہتے ہیں. نہ بہشت اور دائمی نجات کے پٹے ایسے عرضہ پڑے بکتے ہیں جو اس طرح رائگاں اور مفت ہاتھ آ جائیں. ہمارا مسئلہ شفاعت مسیحوں کی طرح عجیب و غریب نہیں ہے کہ گناہوں کی گٹھلی خدا کے بیٹے کے حوالے کر دینا کافی اور پھر خلی الازار ہو کر جو چاہیں کریں، کوئی باس پرس کرنے والا ہی نہیں ہے. قرآن مجید صاف لفظوں میں فرماتا ہے ہم پر طاعت اسی طرح فرض ہے جس طرح خدا اور اس کے رسول کا حکم ہے. اگر ہم ان سے جاہل، غافل اور لاپرواہ ہیں تو ہمارا دعوی محبت حسین علیہ السلام محض دروغ اور سراسر کذب ہے. حسین کے مصائب تو انہیں طاعت قائم کرنے کے لیے تھے. اگر اطاعت و فرائض کی بجاوری میں تساہل ہو، لاپرواہی خدا اور اس کے رسول سے عدول حکمی اور سرکشی کی جائے تو یہ رونے کا کیا فائدہ رساں ہو سکتا ہے. اور جب حسین اور ان کے نانا کا تبتب نہ ہو، اور جب حسین اور ان کے نانا کا
تتبع نہیں کرتے اور حسین اور ان کے اوامر کی ہمارے دلوں میں کچھ وقت نہیں تو ہم مسلمان مومن اور محب حسین کہلائے جانے کے کیوں کر مستحق ہو سکتے ہیں؟ صرف حالات و مصائب سن کر رو دینا کچھ بزرگی کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ کسی انسان کی مصیبت سن کر متاثر ہو جائیں، اس لیے ایک غیر مسلم بھی ہماری طرح رو دیتا ہے۔ حسین علیہ السلام پر ہی کیا موقوف ہے، کسی کے مصائب کیوں نہ ہو یا ایک گڑھا ہوا قصہ ہی کیوں نہ ہو، محض رو دینا ہی کافی نہیں ہے جب تک حسین کی شرافت، اعمال اور غرض شہادت کے سمجھنے کے قائل نہ ہو۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے آنسوؤں کے پیچھے آپ کا درجہ ہمدردی و واتر کیا ہے، آپ کتنے عامل، فرائض، مستقل مزاج، کریم النفس، رحیم و ہمدرد ہیں، شجاع اور پابند صوم و صلات ہیں، مصیبتوں کا کس طرح مقابلہ کرتے ہیں، اور آپ میں غیرت کتنی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اصلاح احوال کے لیے بطور اتمام حجت ہمارا جو فرض منصبی تھا، ہم نے اسے الحمدللہ تعالی بطریق احسن سبکدوش ہو چکے ہیں۔ دعا ہے کہ خداوند عالم بحق چاردہ معصومین صلوات اللہ اجمعین افراد قوم میں صحیح شعور پیدا کرے کہ وہ اپنی جملہ عبادات و اعمال کو بالعموم اور مجالس و محافل کو بالخصوص شریعت مقدسہ کے بتائے ہوئے اصول و قوانین کے مطابق بجا لائیں، اور اس مبارک سلسلے میں جو بعض مفاسد و معائب داخل ہو گئے ان کے ازالے اور ان کی اصلاح کے لیے موقوف و معید ہوں۔ رحم اللہ قال من۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ کتاب اصلاح المجالس والمحافل اپنے اختتام پر پہنچی۔ از قلم حقیقت رقم حجت الاسلام والمسلمین المحققین سرکار علامہ شیخ محمد حسین صاحب قبلہ مجتہد العصر کی تالیف تھی یہ، اور نہایت معذرت کے ساتھ کہ آخری کے حصے میں کتاب کی پرنٹنگ کی وجہ سے صحیح سے ریکارڈ نہیں ہو سکے ہے، جس کے لیے ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔